دوسری چیز جو غیبت کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے وہ ہے چغلی، اور یہ چغلی ایسی چیز ہے کہ غیبت کا جو یہ حکم میں غیبت کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ غیبت کی سنگین برائی بیان فرمائی گئی تھی. لیکن سورہ مدثر جو سورہ اقرا کے بعد پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی بالکل ابتدا میں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چغلی کا ذکر کیا. حماز مشاء بنمیم، ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا ہے، مشرکین میں سے تھا، کہ وہ لوگوں کے اوپر تانے بہت دیتا ہے لوگوں کو اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے. تو اس چغلیاں لگانے کی مذمت بالکل قرآن کے نزول کے ابتدا میں نازل ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اعوذ باللہ. تو یہ کیا ہوتی ہے چغلی؟ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ غیبت تو ہے ہی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ برائی کسی ایسے شخص تک پہنچائے جو اس کو سزا دے سکتا ہو، اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہو. ایک تو غیبت یہ ہے نا، ہم ایسے ہی مزہ کرنے کے لیے، مجلس بازی کے لیے، گپ شپ کے دوران ہم نے کسی کو برا کہہ دیا، یہ تو غیبت ہوئی. لیکن ایک آدمی ایک صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے اور کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی یہ تو فلاں کام کرتا ہے، اور مقصد اصلاح نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی رسوائی ہو، اس کو نقصان پہنچے. جس بڑے آدمی کے پاس میں یہ جا کر پیغام لے کر گیا ہوں، وہ بڑا آدمی اس کے دل میں اس کی برائی پیدا ہو، اور برائی پیدا ہونے کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچے. یہ دوسری زبردست معصیت ہے جو غیبت کے ساتھ مل جاتی. چغلی کھانے، لوگ اکثر و بیشتر یہ فرق نہیں کرتے. چغلی کھانا یہ اس وقت حرام ہوتا ہے جبکہ مقصود کسی آدمی کو نقصان پہنچانا. لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ بھئی میں یہ آدمی ہے، اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، خود اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو میں کسی اس کے بڑے کے پاس جا کر خیر خواہی کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ جی ذرا اس پر خیال رکھیے گا، اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور ذرا آپ اس کا دھیان رکھیں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں. چاہے اس کو پیمائش کریں، سمجھائیں، نصیحت کریں، یا اگر وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آئندہ باز آ جائے اور وہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا دھندا چھوڑ دے. تو اگر خیر خواہی کی وجہ سے آپ کسی صاحب اقتدار کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس اس کی شکایت کرتے ہیں تو یہ چغلی نہیں ہے، یہ جائز ہے اور خیر خواہی کا ایک حصہ ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کا حکم دیا اور پورے دین کو کہا الدین والنصیحہ، دین نام ہی نصیحت کا ہے، خیر خواہی کا. تو خیر خواہی کی وجہ سے اگر آپ کسی کی بات کسی صاحب اقتدار کو پہنچا رہے ہیں جو اس کو نصیحت کر سکتا ہو، جو اس کو پیمائش کر سکتا ہو، جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، یہ کوئی چغلی نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. اگر فرض کرو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ڈاکو آدمی ہے، اور ایک آدمی نے اس کو اپنا گھر کا محافظ مقرر کر لیا. آپ کو پورا اندیشہ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ڈاکے ڈالتا ہے، اور میں اس کو مکان والے کو جا کر کہوں کہ بھئی جس کو آپ نے محافظ مقرر کیا ہے یہ تو ڈاکو ہے، تو یہ خیر خواہی ہے، یہ کوئی چغلی نہیں. چغلی کب بنتی ہے؟ جبکہ مقصود خیر خواہی نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، بلکہ مقصود اس کو نقصان پہنچانا. اتنا دونوں میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن زمین آسمان کا فرق جو ہے نا، یہ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی میں یہ بات تو خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں خیر خواہی مقصود نہیں ہوتا، حقیقت میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے. شیطان نے یہ دل میں ڈال دیا کہ میں یہ خیر خواہی کر. اسی طرح غیبت میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو اس کے شر سے بچاؤں مثلا. تو یہ فرق کرنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے زندگی کے ہر مرحلے پر کسی اپنے مربی کی، جو تربیت کرنے والا، کہ اپنے حالات انسان اس کو بتائے اور اس سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ آیا غیبت ہے کہ نہیں ہے، یہ آیا چغلی ہے کہ نہیں ہے، یہ بہتان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ذرا باریک فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات دونوں باتوں میں. مجھ سے بہت مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو دیکھتے ہیں ایک آدمی کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے مدرسے میں مثلا، تو لیکن ہم اس لیے نہیں کہنا چاہ رہے کہ چغلی نہ ہو جائے. لیکن بھائی اگر تم باقی نیک نیتی سے، خیر خواہی سے، ادارے کی خیر خواہی سے تم اگر کسی بات پر متوجہ کر رہے ہو
تو یہ ہرگز چغلی نہیں ہے، نہ چغلی ہے نہ گناہ ہے، بلکہ ایک طرح سے تمہارا فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اگر کسی انسان کو برائی سے روکنے کا حکم ہے تو ایک ادارے کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو حکومت میں برائی ہو رہی ہے، اس کی اگر نشاندہی جا کر صاحب اقتدار کو کی جائے کہ بھئی آپ کا ذرا خیال رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ www.darsequran.com